یہ نا مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور میں بیٹھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی، مسجد کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب کہ اللہ پاک نے دیکھے کتنے سارے لوگ بنائے ہیں، کوئی ایک جیسا نہیں دکھتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی شکل رکھتا ہے، اور کوئی کس رنگ کا کوئی کس رنگ کا، مطلب سب کتنا پیارا ہے۔ شاید کہ کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنا پیارا انسان بنایا ہے۔ اور اب یہ سب جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ سب لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، قسمت والے ہیں، کیونکہ یہ حضور اللہ پاک کے گھر کے صحن میں پھر رہے ہیں، اللہ پاک کے گھر کے پاس ہیں، اور اللہ پاک نے ان میں کچھ تو ایسا دیکھا ہوگا نا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا، اپنے گھر کے قریب رکھا، چاہے وہ ایک دن ہے، چاہے وہ پھر 2 مہینے، چاہے وہ پھر 3 مہینے، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی۔ کم از کم اللہ پاک نے اس قابل تو سمجھا کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ جتنے بھی لمحوں کے لیے پر اپنے پاس تو بلایا ہے۔ یہ میٹر کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا۔ اور انسان جو ہے نا وہ بڑا ناشکرا ہے، تو بس جتنا بھی شکر ادا کیا جائے نا اللہ پاک کا کم ہے، بہت کم شکر ہے، مطلب بہت کم، جتنا بھی شکر کریں بہت کم ہے۔ اور ابھی میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں نا، ان لوگوں کو اور مسجد کو، میرا نا کہیں ایسا دل کرتا ہے کہ کاش کی آنکھوں میں نا مووی بنتی، اور پھر میں ہی اپنے کسی دماغ کا بٹن دباتی اور وہ پورا کا پورا منظر میری ہی آنکھوں سے نکل کر میرے سامنے آتا، جس سے مجھے یہ ریئلائز ہوتا کہ واقعی میں تحمینا تم ابھی ادھر ہی ہو۔ تو میری نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ویڈیو بنی ہوتی ہے، صحیح ہے، میں مانتی ہوں کہ میں ویڈیوز اور پکچرز بناتی ہوں، لیکن اگر میں اس جگہ پر آ کر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیو نہیں کروں گی تو پھر میں کس جگہ کی چیزوں کو سیو کروں گی؟ تو میری ہر جگہ پہ ویڈیو بنی ہوئی ہوگی، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرے پاس نا ایک سیکنڈ جو ہے وہ سیو ہونا چاہیے، جو میں سیو کرنا چاہ رہی ہوں۔ اب جب ہمیں ریاض الجنہ میں گئی تھی نا، وہاں پر نا ایک شاپر دیتے ہیں، وہ اسپیشلی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ریاض الجنہ جاتے ہیں، تاکہ وہ اس میں جوتے رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ ارے وہ تو شاپر بھی مجھے پیارا ہے، وہ شاپر میں کتنی بار لینا چاہوں وہاں سے، کہ جتنی بار میں اندر جاؤں، اور اس شاپر کو میں نے ایز اٹ از آ کر صاف کر کے اس کو لپیٹ کر اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے۔ تو وہ شاپر بھی مجھے پیارا ہے، میں ایسے جاتی جاؤں اور مجھے ہر بار وہ شاپر ملتا رہے، میں جوتے اس میں ڈال کے اور ریاض الجنہ انٹر ہوتی جاؤں۔ ہائے اللہ، لوگوں کے منہ سے نا مدینہ، لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں مدینہ مدینہ، ہائے 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 کیا سرور آتا ہے لفظ مدینہ بولتے ہوئے، لفظ مدینہ پہ ہی دل کرتا ہے مدینہ بولتے ہی اس پہ قربان جاؤ۔ میں جتنا بھی بول لوں نا مجھے کم لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تہمینہ نہیں، تم یہاں پر کھڑی ہو کر یا یہاں پر کھڑی نہ بھی ہو کر اس جگہ کے لیے جو فیل کرتی ہوں نا، میں وہ کبھی بھی نہیں بتا سکتی ہوں۔ میں جتنا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز، مطلب پھر بھی ایسے ہوتا ہے نہیں یار، یہ تو 0% بھی نہیں اظہار ہوا اس چیز کا۔ اور ابھی کل کی بات یہ ہے کہ میں آ رہی تھی بس میں حرم کی طرف، تو اس میں ایک لڑکا بیٹھا تھا، بندہ تھا، وہ بول رہا تھا کہ انشاءاللہ کل 6 بجے ہم کراچی کی ہماری فلائٹ ہے، ہم کراچی آ جائیں گے بس۔ اس نے یہ بولا اور میں عشاء تک نہ روتے روتے چپ نہیں ہوئی، اتنا کوئی کیسے رو سکتا ہے، کیونکہ سر میں درد آپ کا شروع ہوتا ہے، آئی سویل ہو جاتی ہیں آپ کی، بہت زیادہ پین ہوتا ہے آئیز میں بھی، اور پتہ نہیں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے، مجھے نہیں پتہ، میں بہت روتی ہوں۔ تو میں صرف اس وجہ سے روئی، کہ صرف اس وجہ سے تو نہیں کہہ سکتی میں، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ میں نے یہاں چلے جانا ہے، اس وجہ سے روئی میں کہ میرے لیے بھی وہ دن آئے گا کہ میرا وہ سیکنڈ لاسٹ ڈے ہوگا، میں بھی ایسے بول رہی ہوں گی کہ میں کل جا رہی ہوں پاکستان، مجھے کل ملتان جانا ہے، ارے میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے اس دن کا سامنا کرنے کی، اور
اس دن یہ لفظ نکالنے کی یا اس دن کا سامنا کرنے کی، اس دن کا سامنا کر کے یہ الفاظ نکالنے کی کہ میرا جو ہے نا وہ سیکنڈ لاسٹ ڈے، میں کل چلی جاؤں گی. اور ایسے لوگ جو جب وہ جاتے ہیں نا تو ایک بیگ کی اسپیشل پیکنگ ہوتی ہے جو پاکستان جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو وہی سامان والی پیکنگ جو ہے نا کر کے وہ بیگ اپنے گاڑی میں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں دیکھ کے روتی ہوں. میں بہت روتی ہوں، میں بہت روتی ہوں، میں بہت روتی ہوں. یا اللہ جی، میرے پاس بھی وہ دن آئے گا جب میں اپنا سامان یہاں سے لے کے جا رہی ہوتی ہوں. مجھے کوئی ایک بات بتائے کہ جب یہ ہے ہی اللہ کا گھر تو ہم اللہ کے گھر سے جائیں ہی کیوں؟ ہم اللہ کے گھر میں کیوں نہ رہیں؟ یہ سب کون لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں؟ کم از کم ایک اللہ کا گھر ہی تو ہونا چاہیے جس میں بندہ اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے جا سکے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم یہاں پر جو بھی سختی آتی ہے، ہم یہاں پر بہت بولتے ہیں کہ ہمیں یہ سختی آ گئی، ہمیں وہ سختی آ گئی، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا. میں تو دن میں ایسی لاکھوں سختیاں لینے کے لیے تیار ہوں. میں دن میں 10 پیدل چکر لگانے کے لیے تیار ہوں، ہوٹل سے حرم تک. میں ہر سختی جھیلنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو گارڈ کھڑے ہیں نا، یہ دن میں 10 بار آپ کو بولتے ہیں یہاں نہیں وہاں کھڑے ہو، یہاں نہیں وہاں کھڑے ہو. میں وہاں مکہ ٹاور کے پاس سے لے کر وہ مجھے چلاتے چلاتے یہاں تک لے آئے ہیں کہ آپ کو یہاں کھڑا نہیں ہونا ہے. میں چپ کر کے آتی گئی. کوئی مسئلہ نہیں، یہ مجھے کہیں بھی نہ کھڑے ہونے دو، مجھے جتنا چلا سکتے ہیں چلا لیں، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے. مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کہ یہ مجھے ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے. کوئی بات نہیں، میں گلی میں سڑک پہ بیٹھ جاؤں گی. بس مجھے مکہ نظر آنا چاہیے، مجھے کعبہ نظر آنا چاہیے، مجھے محسوس ہو میں مکہ میں ہوں، میں حرم کے پاس ہوں، میں کعبہ کے پاس ہوں. میں بس یہاں رہنا چاہتی ہوں. یا اللہ، میں بس یہاں رہنا چاہتی ہوں. اور رہی بات ایک اور، مجھے اپنے سب سے پہلی بات یہ کہ وقت رکے گا نہیں، وقت گزر جائے گا. میں بھی ایسے ہی کسی کو بول رہی ہوں گی کل ہمارا آخری دن ہے، میں بھی اپنا سامان پیک کر کے ایسے ہی بس میں رکھ رہی ہوں گی. یہ وقت آئے گا. لیکن اگلی چیز جس سے میں ڈر رہی ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں نا، اور پھر میں گھر پہ جب ہوتی ہوں، جب مجھے یہ کعبہ یاد آتا ہے، پھر میں جب وہ روتی ہوں نا، وہ رونا بہت ظالم ہے، بہت ظالم طریقے سے روتی ہوں میں. اور پھر میں کیا کروں گی؟ پھر میں کیسے آؤں گی یہاں؟ اللہ پاک مجھے بلائیں گے، میں دوبارہ آؤں گی. لیکن اتنی جلدی کہ جیسے ابھی یاد آئی ہے، ابھی رو رہی ہوں تو ابھی مجھے پہنچاؤ. تو میں ایسے ہی ضد کرتی ہوں، مجھے یاد آئی ہے، مجھے پہنچاؤ، مجھے اللہ کے گھر پہنچاؤ، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، مجھے کعبہ کے پاس جانا ہے. مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے جب میں یہ ضد کروں گی، کیونکہ میں نے بہت صبر کیا ہے. میں نے یہ جو سال کا گیپ دیا، میں نے یہ سال بہت مشکل سے گزارا ہے. میرے دماغ میں صرف اور صرف ایک چیز تھی، تہمینہ اللہ کا گھر، تہمینہ اللہ کا گھر، تہمینہ اللہ کا گھر. میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے نہیں جانا ہے. میں یہاں پر رہنے کے لیے اپنے بازو، اپنی ٹانگیں توڑوانے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ یہ تو اپاہج ہے اور یہ یہیں پر پڑی رہے، اس کو پاکستان مت بھیجو. میں ایسی حالت میں بھی شکر ادا کروں گی اللہ پاک کا، کیونکہ مجھے ہر لمحہ کعبہ نظر آتا رہے گا. یہ سب لوگ مغرب کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. کاش کہ میں یہاں رہتی، کاش وہ وقت نہ آئے جس دن مجھے یہاں جانا پڑے. ہائے اللہ،
مرنے کو بھی تیار یہاں میں ادھر مرنے کو بھی تیار ہوں میں